اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس چیز میں اضافے کی دعا کرنے کا حکم دیا وہ علم ہے۔ قرآن کریم میں جو اللہ نے اپنے محبوب کو دعا کرنے کے تعلق سے فرمایا اس میں یہ بھی ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیں، آپ دعا کریں، رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ سبحان اللہ۔ تو علم وہ عظیم دولت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس میں اضافے کی دعا کا حکم دیتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کو حکم دیتے ہیں کہ علم نافع کی دعا کرو اور غیر نافع علم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اور صرف یہ ارشاد نہیں فرمایا بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات میں سے تھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں اور حلال اور پاکیزہ روزی کا سوال کرتا ہوں اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو۔ آپ دعا کی اس ترتیب پر غور فرمائیں کہ حضور پہلے دعا فرماتے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہر علم نفع بخش نہیں ہوتا، بعض علوم تو ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کو ہلاکت و بربادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ علم دین کا وہ کمال ہے کہ علم دین آدمی کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، اندھیرے سے اجالے کی طرف لے جاتا ہے، اگر آدمی بہکا ہوا تو راہ راست پر لا دیتا ہے۔ بے شک۔ تو حضور دعا فرماتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو دعا فرماتے تھے کہ حلال اور پاکیزہ روزی کا سوال کرتا ہوں۔ ظاہر ہے جب تک علم نہیں ہوگا تو روزی حلال ہے یا حرام ہے اس کا پتہ نہیں چلے گا، اس لیے پہلے علم نافع کا سوال کیا، اس کے بعد رزق طیب کا سوال کیا۔ اور جب بندہ حلال اور پاکیزہ روزی کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا عمل قبول فرماتا ہے، اس لیے تیسری دعا فرمائی وعملا متقبلا۔ سبحان اللہ۔ اے پروردگار میں ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو۔ سبحان اللہ۔ اور آپ سے یہ دعا بھی منقول ہے، آپ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، بے شک۔ ومن قلب لا یخشع، اور ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تجھ سے نہ ڈرے، جس کے اندر تیرا خوف نہ ہو، تیری خشیت نہ ہو۔ ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو آسودہ نہ ہو۔ ومن دعوت لا یستجاب لها، اور ایسی دعا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیری بارگاہ میں مقبول نہ ہو۔ آپ غور فرمائیں کہ اگر ہم اور آپ اپنی دعاؤں میں اسے شامل فرما لیں اس نیت سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے اور اپنے عمل کے ذریعہ اس کی ترغیب دی ہے، تو ہماری زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ جب اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے گا، ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے گا، ہمارے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، تو ہماری یہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ آج
ہماری پریشانیوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر ایسے عمل کی توفیق نہیں آ پاتی جو رب کی بارگاہ میں قبول ہو۔ جب اللہ توفیق خیر سے نوازتا ہے تو بندے کو اس دنیا میں بھی چین و سکون ملتا ہے اور اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور جس سے یہ توفیق چھن جاتی ہے تو وہ دنیا میں بھی پریشان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے پریشانی ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے انسان میری عبادت کے لیے تو اپنے کو خالی کر لے، میری عبادت کے لیے موقع نکال۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر تو ایسا کرے گا، املا صدر کا غنن، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری محتاجی ختم کر دوں گا۔ آپ غور فرمائیں کہ رب کریم فرما رہا ہے کہ میری عبادت کے لیے موقع نکالو، وقت نکالو۔ اگر تم ایسا کرو گے، میری عبادت کے لیے وقت نکالو گے، تو میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا، تم دوسروں سے بے نیاز ہو جاؤ گے اور میں تمہاری محتاجی ختم کر دوں گا۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ اسی حدیث میں آگے فرمایا گیا وَإِن لَا تَفْعَلْ، اے انسان اگر تو ایسا نہیں کرے گا، میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، املا یدکا شغلن ولم اسد فقرک، تو یاد رکھنا میں تیرا ہاتھ کام سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی ختم نہیں کروں گا۔ یعنی دیکھنے میں تیرے پاس تو کام ہی کام ہوگا، موقع نہیں ملے گا، لیکن محتاجی دور نہیں ہوگی۔ آج ہم جائزہ لیں اپنے سماج کا، اپنے معاشرے کا، تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر آدمی کام سے پریشان ہے۔ ایک کام سے فارغ ہوتا ہے، دوسرا کام سامنے ہوتا ہے، اس سے نپٹتا ہے، تیسرا کام سامنے آ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ شام کو امام صاحب کے پاس پہنچتا ہے، حضرت دعا کر دیجئے، بڑی پریشانی ہے، بڑی محتاجی ہے، اتنا کماتے ہیں لیکن پھر بھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ اے اللہ کے بندو ذرا غور کرو، اگر تم اپنے کاروبار کو نماز کے اوقات میں موقوف کر کے رب کریم کی بارگاہ میں پیشانی جھکانے کے لیے آ جاؤ، اس کی عبادت کے لیے وقت نکالو، تو پھر تمہیں کسی کے در پہ نہیں جانا پڑے گا، اللہ تمہیں بے نیاز کر دے گا اور تمہاری محتاجی دور فرما دے گا۔ لیکن اگر تم دنیا کی محبت میں لگے رہے، پڑے رہے اور خانہ خدا سے اذان دینے والا کامیابی کی طرف بلاتا رہا اور تم اپنے کام میں لگے رہے، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تیرا ہاتھ کام سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی ختم نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العزت جس کی محتاجی ختم نہ کرے، کیا وہ آدمی خوشحال ہو سکتا ہے؟ وہ آدمی کبھی سکھی ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم علم نافع حاصل کریں اور رب کی بارگاہ میں علم نافع کا سوال کریں، اور جو علم نفع بخش نہیں ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں اور اللہ کی پناہ چاہیں، اور اپنی ضروریات سے، اپنے کاموں سے، اپنے بزنس سے جب نماز کا وقت آ جائے تو اتنا وقت نکالیں کہ سکون کے ساتھ خانہ خدا میں حاضر ہو کر کے نماز پنجگانہ ادا کر سکیں۔ اگر ہم نے یہ معمول بنا لیا، نمازوں کے لیے مسجد میں حاضری شروع کر دی اور جماعت سے نماز پڑھنے لگے، تو ہماری پریشانی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ ہم رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں اور اپنے حبیب کے خلیفہ اول کے صدقے میں ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نماز پنجگانہ کا عادی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔